في ليلة تتزيا بالنور والإشراق جبريل جاء النبي يدعوه فوق البراق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. گزشتہ کل جیسے صبح میں ہم نے سنا تھا اسراء کے متعلق، معراج کا متعلق باقی رہ گیا تھا، تو اسی کو انشاءاللہ ہم ابھی سنتے ہیں کہ اس میں کیا بیان فرماتے ہیں. ویسے اس سے پہلے یہ ہم جو دیکھ رہے ہیں اس شاشہ کے اوپر، تو وہ ایک ہے دکتور اسامہ سعیدہ، تو انہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے، ہم اسی کو سامنے رکھتے ہیں اور اسی کے اعتبار سے انشاءاللہ سنیں گے کہ معراج میں کیا کیا واقعے پیش آئے اور کس طرح سے کیا ہوا. جیسا کہ ہم نے اسراء کے متعلق سنا تھا تو اسی کو آگے دیکھتے ہیں. أيها الإخوة، قبل أن نتحدث عن رحلة المعراج إلى السماوات دعونا ننطلق ونتعرف سويا على الفضاء القريب جدا منا. هذا مثلا القمر الذي حول الأرض، كلها صور حقيقية من كاميرات حقيقية. هذا سطح القمر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ہم نے سنا، یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شروع ہوئی وہ مسجد اقصیٰ سے لے کر آسمانوں تک کی. تو یہ اب قریب کرنے کے لیے پہلے سمجھا رہے ہیں کہ ہماری جو گلیکسی جسے مجرہ کہتے ہیں عربی کے اعتبار سے، انگلش میں گلیکسی بھی بول لیا جاتا ہے، اردو میں کہتے ہیں کہکشاں. کہکشاں یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت ہی بڑا کہکشاں ہے فضا کے اندر، جس کے اندر کئی ستارے ہیں، کئی نجوم ہیں، کئی سیٹلائٹ ہیں، اور جس کے اندر ہماری زمین بھی آ جاتی ہے. تو ہمارے جو قریب ہیں ان میں سب سے قریب کہتے ہیں کہ جیسے کہ چاند جسے ہم دیکھتے ہیں، تو یہ چاند کو دکھا رہے ہیں کہ یہ چاند اس طرح سے ہے اور اس کی حقیقی صورت ہم دیکھ رہے ہیں، جو اس کا حقیقی تصور ہے. تو اس کے اعتبار سے اب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہوئی، معراج کا معنی ہوتا ہے، یہ عروج سے ماخوذ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سلم اور سیڑھی کے، جسے اوپر چڑھتے ہیں. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک کا ہوا، جیسا کہ انشاءاللہ ہم سنیں گے، اور بخاری کی صحیح روایتوں میں بھی ہے، اور تقریباً 20 سے زائد صحابہ سے اسراء اور معراج کی حدیث مروی ہے، جس کے اندر مختلف پہلو بیان کیے گئے کہ پہلے آسمان پر آپ گئے تو کیا ہوا، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور پھر ساتویں کے بعد کیا ہوا. تو وہ ساری باتیں انشاءاللہ بیان کی جائے گی، ہم بھی دیکھیں گے. تو انہوں نے پہلے بیان کیا کہ جو ہم سے قریب میں جو ہے وہ ہے چاند، اور اس طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات اور کون میں کئی ستارے بنائے ہیں، کئی مجرات اور کئی کہکشاں بنائے ہیں. اور سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کے کہکشاں آئے دن مزید بنتے رہتے ہیں، جس کا انکشاف ابھی تک نہیں ہوا. اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس طرح کے کہکشاں اور کتنے زیادہ ہیں. هذا المريخ عندما نتصور سعة الفضاء القريب جدا منا يسهل علينا أكثر أن نتصور ما بعده. هذه بعض أسماء الأبراج والنجوم. الآن لننتقل قليلا ونرى فقط مجموعتنا الشمسية. تو انہوں نے ابھی پہلے ہمیں جو فوٹو دکھایا وہ مریخ کا فوٹو ہے، جیسے اسکول وغیرہ میں ہم نے پڑھ رکھا ہے اور سائنسی کتابوں میں بھی یہ آتا ہے کہ مریخ جو ستارہ ہے، تو اس کو انہوں نے پہلے دکھایا. اور یہ جو پوری گلیکسی ہے، جو مجرہ ہمارا ہوا کرتا ہے کہکشاں، اس کے فوٹو دکھا رہے ہیں حقیقی، کہ یہ اس طرح اوپر جا کر کے ہوتا ہے، جو سائنسی تحقیق ہے. اور انہوں نے جو چیزیں بھیجی ہے، طیارے وغیرہ، اس کے ذریعے سے جو فوٹو لی گئی ہے وہ ہمیں دکھا رہے ہیں. التي هي مجموعة صغيرة نسبيا في الفضاء الذي نعرفه حولنا. هذه الشمس، شمسنا، هذا القمر، هذا كوكب عطارد، ثم نرى الآن كوكب الزهرة، هذا كوكب المريخ، هذا المشتري،
هذا زحل، أورانوس، نبتون، بلوتو. والآن حتى يساعدنا أكثر تو یہ انہوں نے مختلف ستارے دکھائے ہمیں کہ ان کا حجم یہ ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے. اور جیسے ہم رات کے وقت بھی آسمان کے اوپر دیکھتے ہیں ستاروں کو جگمگاتا ہوا، کچھ جگمگاتے ہیں اور کچھ بالکل ثابت رہتے ہیں. اور آگے یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ جو چاند ہے، سورج ہے، کہ ان کا حجم کتنا بڑا ہے، یعنی یہ کتنی بڑی بڑی سائز میں ہے. جسے ہماری زمین ہے اس کو بھی دکھائیں گے. تصور عظمة الفضاء. هذا القمر، في هذا الفيديو يوجد مقارنة بين بعض الكواكب القريبة منا المعروفة لدينا. هذا نجم الزهرة، عفوا كوكب الزهرة. انہوں نے کوكب الزہرہ دکھایا. تو اس طرح کے ستارے جو ہیں، یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ زمین سے تھوڑے چھوٹے ہیں. هذه الأرض، هذا نبتون، اور یہ اس کے بعد نیپٹون ہے، اور اس سے بڑے بڑے دوسرے آ رہے ہیں. زحل لنشاهد الفرق. الآن أصبحت الأرض جیسے زحل انہوں نے بتایا. اس کے بعد یہ مشتری تھا، تو یہ بہت چھوٹا ہے. اب یہ دوسرا بڑا آ رہا ہے، تو اس کے سامنے زمین کی گویا کہ کوئی حیثیت ہی نہیں لگ رہی ہے، اتنی چھوٹی ہو گئی ہے. هذه الشمس یہ ہمارا سورج ہے. أرض الآن نقطة أمام شمسنا التي هي صغيرة. الآن نرى النجوم التي هي أكبر من شمسنا. سبحان الخلاق. یہ وہ ستارے ہیں جو سورج سے بھی کافی بڑے ہیں. ما أعظم الله. هذه نجوم أكبر من نجمنا. مثلا هذا النجم VY نجم كبير جدا، وهو أكثر نجم مصور إلى الآن. الأرض بالنسبة له نقطة صغيرة جدا. یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آخر میں دکھایا یہ VY ستارہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ کافی بڑا ہے. یعنی آج تک سائنس نے جتنی تحقیقات کی، ان تحقیقات میں اگر سب سے بڑا کوئی ستارہ انہوں نے پایا ہے تو وہ یہ ہے. اور اس کے سامنے زمین ایک چھوٹا سا پوائنٹ اور نقطہ ہے جو یہاں پر دکھایا جا رہا ہے. یہ جو پوائنٹ دکھایا جا رہا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ زمین اس کے برابر اتنی ہے، اتنی چھوٹی ہے. هذا النجم قطره تقريبا 3 مليار كيلومتر. لو أن طائرة طارت حول هذا الكوكب لبقيت 1100 سنة حتى تدور حوله مرة واحدة فقط. کہ یہ اتنا بڑا ستارہ ہے کہ اگر کوئی ہوائی جہاز پوری تیز رفتاری کے ساتھ اس کے ارد گرد میں اگر چکر لگائے، صرف ایک چکر، تو ہوائی جہاز کو 1100 سال لگ جائیں گے. اتنا بڑا ہے. كم ساعة الفضاء. كل هذه النجوم والكواكب التي رأيناها هي شيء قليل جدا فقط من مجرتنا، مجرة درب التبانة فقط. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جو دیکھا اتنے بڑے بڑے ستارے، اور یہ تو بہت معمولی ہے، اور کچھ اس سے کئی گنا زیادہ بڑے اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کا ابھی تک انکشاف نہیں ہو پایا، اور اس کی وجہ ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم آگے سنیں گے. مثل مجرتنا توجد مليارات المجرات ومثلها هذا فقط ما نعلمه. اب یہ کہتے ہیں کہ ایک کہکشاں میں اتنے زیادہ ستارے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے کئی کروڑوں کہکشاں ہیں. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کون اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنایا کتنا بڑا، کتنا وسیع ہے. اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کی طرف اشارہ دیا ہے، جس کو انشاءاللہ ہم بعد میں سنتے ہیں. حولنا من الفضاء.
والآن بعد أن تعرفنا على شيء صغير جدا من الفضاء وهو بالنسبة لنا عظيم بما لا تدركه عقولنا، فكيف بالسماوات وما فوقها؟ بعد أن أخذنا فكرة عامة نرجع لنتحدث عن رحلة المعراج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتي بالمعراج ولم أرى شيئا قط أحسن منه. یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی، اس کی ہم نے ایک چھوٹی سی مثال دیکھی. اب آگے ہم سمجھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر کیسے ہوا، آسمانوں کی سیر کا. وهو الذي يمد إليه ميتكم عينه إذا حضر. کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اتنا اچھا اور خوشگوار میرا سفر تھا کہ ایسا منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا. اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ وہ منظر ہوتا ہے جسے ہر مرنے والا دیکھتا ہے. اس لیے کہ جب انسان کے روح نکل جاتی ہے، خیر بہت سارے اس میں منظر ہوتے ہیں، اور یہ جو ہمارے جسم سے روح نکلتی ہے اس کی عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے. روح کا بھی اپنا ایک مسئلہ ہے کہ ہم زیادہ اس کو نہیں سمجھ سکتے. اگرچہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے روح کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے کتاب الروح. بہت اچھی اور عمدہ کتاب ہے جس میں قبر سے متعلق اور مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے متعلق انہوں نے بہت ساری تفصیلات کو جمع کر دیا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں. اس کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے، بہت اچھی کتاب ہے. تو اس کو بھی ہم اس کی طرف اشارے کہ جو کچھ انہوں نے کچھ بیان کیا ہے ہم اس کو بعد میں لیں گے. اصل دیکھیے جب انسان کی روح نکل جاتی ہے، جیسے کہ ہم سب ابھی یہاں پر موجود ہیں، ہمارا جسم ہے اور ہماری روح ہے، لیکن روح کو ہم دیکھ نہیں سکتے. یہودیوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال پوچھا تھا، 3 سوالات کیے تھے، ان میں سے ایک روح کے متعلق بھی بیان فرمایا تھا، پوچھا تھا. ایک تو انہوں نے کہا تھا جیسے قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. تو اللہ نے ساری تفصیل بیان کی. اور پھر انہوں نے اصحاب کہف کے متعلق بھی پوچھا تھا، اس کو بھی اللہ نے تفصیل سے بیان کیا. اور تیسرا سوال بھی انہوں نے یہ بیان فرمایا تھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف بیان کر دیا کہ یہ تمہاری سمجھ کی بات نہیں ہے اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. اس لیے کہ اللہ کا علم لامحدود ہے، تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے اور اس کے اعتبار سے تمہارے لیول میں نہیں ہے کہ تم اس کو سمجھ سکو. تو اللہ نے انکار کر دیا اس کی مزید تفصیلات بیانے سے. یہ جو روح نکلتی ہے جب جسم سے تو کہتے ہیں کہ اس وقت انسان کی آنکھیں اس کو دیکھتی رہتی کہ جب روح نکلی. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان کی آنکھیں جب انتقال کر جاتا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، اسی لیے اس کو پھر بعد میں بند کر دیا جاتا ہے. تو اسی کو کہتے ہیں کہ اذا حضر. حضر کا معنی ہوتا ہے کہ جب انسان کی روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت انسان اس طرح سے روح کو دیکھتا ہے. خیر بہت سارے منظر ہوتے ہیں جو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، اللہ نے قرآن میں بھی بیان کیا کہ جس وقت انسان کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت انسان کے اوپر کیا گزرتی ہے، کیا حالت ہوتی ہے، مومن کی یا کافر کی. اللہ نے اس کو اچھے انداز میں قرآن میں بیان کیا ہے، ہم سب جانتے ہیں. فأصعدني صاحبي فيه حتى انتهى بي إلى باب من أبواب السماء. أيها الإخوة، المعراج هو سلم، ولكن سلم جميل جدا. ولنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن كل مسلم سيرى هذا المعراج عند لحظة وفاته وستعرج روحه عليه أيضا. تو یہاں پر یہ یہی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت انسان کی روح قبض کی جاتی ہے، جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو اس کی روح معراج کا سفر ضرور کرے گی. اور معراج ایک بہت ہی اچھی سیڑھی ہے جس کے ذریعے سے اوپر لے جایا جاتا ہے فرشتوں کے ذریعے، اور بہت ہی عجیب و غریب منظر ہوا کرتے ہیں. عام طور پر ہم سب موت سے ڈرتے ہیں، خود میں بھی ڈرتا ہوں، تو اس لیے کچھ وہ نہیں ہے، ہم سب ڈرتے ہیں. اور خود ام المؤمنین عائشہ صدیقہ بھی فرماتی ہے، جیسے بخاری کی صحیح روایت ہے کہ اس میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، کہ جو کوئی اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کا شوقین ہوتا ہے. یہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ انا لنکرہ الموت، کہ ہم تو موت کو ناپسند کرتے ہیں اور موت کے بغیر اللہ ہو نہیں سکتی، تو یہ کیسے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس ذاکی، کہ وہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے، صحیح بخاری کی روایت، مراد یہ ہے کہ جب مومن کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس اچھے اچھے فرشتے آتے ہیں اور ایسی ایک فضا اور ماحول بن جاتا ہے جس کے نتیجے میں مومن چاہتا ہے کہ فرشتے کب اس کو لے جائیں گے، کب اس کی روح کو نکال لیں گے. اور دیکھیے میں نے کچھ دیکھا نہیں، اس لیے کہ یہ وہی دیکھتا ہے جس کی موت ہوتی ہے، لیکن میں نے تاریخ میں بھی اس کے اوپر بہت زیادہ پڑھا، لیکن کہیں ایسا نہیں ملا کہ کسی نے کوئی اپنا تجربہ بیان کیا ہو سوائے ایک آدمی کے، اور وہ ہے عمر بن عبدالعزیز. ان کے متعلق تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ان کے انتقال کا وقت آیا، ان کی بیوی اور رجا ابن حیوہ وغیرہ ساتھ میں تھے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ تم نکل جائیں، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں جو نہ انسان ہے نہ جنات. تو یہ ایک شاہد اور ایک اس طرح کا مطلب استدلال کے لیے ملتا ہے کہ انسان مرنے سے پہلے اس طرح کے اچھے چہرے دیکھتا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہے. جیسے ہوتا ہے نا کبھی کہ ہم کسی اچھے آدمی کو دیکھیں یا کوئی اچھی چیز بھی ہم دیکھیں تو ایک طبعی طور پر ہمارے دل میں اس کی ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی طرف ہم کھینچے چلے جاتے ہیں. تو اسی طرح سے فرشتے بھی اتنے خوبصورت اور اتنے اچھے منظر کے ساتھ آتے ہیں کہ انسان اس کے ساتھ جانے کے لیے بالکل تیار ہو جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مقصد ہے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، کہ جب کافر کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس اتنی ڈراؤنی شکل میں فرشتے آتے ہیں کہ وہ گھبرا جاتا ہے اور وہ اپنے گھر والوں کو تلاش کرتا رہتا ہے اور اس کے لیے دنیا سے جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اسی کو بیان فرمایا من کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بھی مرتا ہے تو مرنے والوں کو اس طرح معراج سے گزرنا ہوتا ہے. اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے. وهكذا حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الأولى فاستفتح فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه ففتح لنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جیسے بخاری کے مختلف روایتیں ہیں، انس بن مالک سے بھی ہے، عبداللہ ابن عباس سے بھی ہیں اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، اور ایک لمبی حدیث ہے مالک بن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنہوں نے پورا یہ قصہ تفصیل سے بیان کیا. مالک بن صعصع کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاستفتح، کہ جبریل علیہ السلام جب گئے تو وہاں پر انہوں نے آواز لگائی کہ بھائی کھولئے دروازہ. تو کہا گیا من هذا، جیسے مالک بن صعصع کی روایت ہے کہ من هذا؟ قال جبریل. قال من معك؟ قال محمد. قال وقد ارسل الیہ؟ قال نعم. فاستفتح ففتح. چنانچہ پہلے دروازے یعنی جو پہلا آسمان تھا وہاں پر گئے، جبریل امین نے مطلب اندر داخل ہونا چاہا تو آواز لگائی تو پوچھا کہ آپ کون ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے بھی غیب کی باتیں نہیں جانتے سوائے اس کے جو ان کو بتائی جائے. تو پوچھا کہ کون ہے آپ؟ تو کہا کہ میں جبریل ہوں. تو کہا کہ آپ کے ساتھ اور کون ہے؟ کہا کہ محمد. تو کیا ان کو بلایا گیا؟ تو کہا ہاں. تو پھر ان کے لیے آسمان کا دروازہ کھولا گیا. اس سے ہمیں جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ سائنس کی تحقیقات کے مطابق ابھی یہ ہے کہ تھوڑی سی ہم نے معلومات حاصل کی اور اس سے آگے کئی کروڑوں اس طرح کے گلیکسی اور کہکشاں ہیں جن کا انکشاف نہیں ہو سکا. تو کیسے جا سکیں گے جب جبریل امین بغیر اجازت کے آسمان پر داخل نہیں ہو سکتے تو اور کوئی کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ اس سے بھی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جبریل امین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی معیت میں ہیں، ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کون ہیں، تو پھر دوسروں کو کیسے اندر داخل ہونے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ خیر یہ آسمان کیسے بنا ہوا ہے اس کے اوپر بھی تحقیقات ہے، لیکن اللہ نے کبھی موقع دیا تو انشاءاللہ پھر کبھی ہم سنیں گے آسمانوں کے متعلق کہ یہ آسمان کس چیز سے اور کیسا بنا ہوا ہے. خود اللہ نے اس کو قرآن میں بیان کیا ہے اور سائنس بھی اس کو بیان کرتی ہے لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آسمان کیسا ہے کیا ہے، لیکن اللہ نے اس کو صاف طور پہ قرآن میں بیان کیا ہے. خیر تو یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ابھی آگے دیکھیں. لما دخل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل دخلوا إلى السماء الأولى رأوا رجلا جالسا تعرض عليه أرواح بني آدم
فيقول لبعضها إذا عرضت عليه خيرا ويسر بهم، ويقول لبعضها إذا عرضت عليها شرا ويقول روح خبيثة خرجت من جسد خبيث. یہ کہتے ہیں کہ جب ہم پہلے آسمان پر گئے تو مختلف روایتیں ہیں. کچھ روایتوں میں ایسا ہے کہ جبریل امین نے کہا کہ ھذا ابوک آدم فسلم علیہ، کہ یہ آپ کے باپ آدم ہیں، ان سے سلام کیجیے. دوسری روایت میں جیسا کہ انہوں نے بیان کیا یہ ہے کہ ایک آدمی انہوں نے دیکھا، اور تیسری روایت میں یہ ہے کہ رجل آدم، کہ ایک آدم یعنی گندم گوں رنگ والا ایک آدمی دیکھا کہ جس کے پاس نسم بنی ہی، اس کا تذکرہ کیا گیا کہ ان کی اولاد کے کچھ اس طرح کے جسم پیش کیے جاتے ہیں، ان کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، جو کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں. تو اچھوں کو دیکھ کر وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت اچھے، اور بروں کو دیکھ کر وہ مطلب ایک اچھی کیفیت ان کو نہیں لگتی تو منہ پھیر لیتے ہیں، اس طرح سے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بہت بری روح ہے جو بہت برے جسم میں تھی. یعنی اگر مسلمان کی روح یا اس طرح سے مومن کی روح پیش کی جاتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور کافر کی روح پیش کی جاتی ہے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کا بیان کر رہے ہیں. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال هو أبوك آدم تعرض عليه أرواح ذريته فإذا مرت به روح المؤمن منهم سر بها وقال روح طيبة خرجت من جسد طيب وإذا مرت به روح الكافر منهم أثف منها وكرهها وساءه ذلك وقال روح خبيثة خرجت من جسد خبيث. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو جبریل امین نے فرمایا کہ یہ آدم ہے جن کے پاس ان کی اولاد پیش کی جاتی ہے تو وہ اچھے ہوتے ہیں تو اچھائی کے اظہار کرتے ہیں، اور برے ہوتے ہیں تو اس طرح کی بری، مطلب وہ کہتے ہیں کہ روح خبیثۃ خرجت من جسد خبیث. ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا آدم فرد عليه السلام وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ودعا له بخير. وہ ویسے بیان کر رہے ہیں لیکن یہ جو ہم فوٹو دیکھ رہے ہیں وہ فوٹو ہیں جو ناسا وغیرہ کے ذریعے سے لیے گئے ہیں، کہ جو عام طور پر سیٹلائٹ وغیرہ جو مصنوعی سیارے جسے ہم کہتے ہیں جو بیچتے ہیں تو اسی کے فوٹو دکھا رہے ہو. تو یہ وہ معراج کے اندر ایسا نہیں ہے جیسا کہ ہم نے اسراء والے حصے میں دیکھا تھا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، یہ وہ نہیں ہے، یہ ایک اندازن ہے، تخمینی ہے، اس لیے کہ اس کو کوئی تصور بھی کرنے، ہم تصور کر سکتے ہیں لیکن اس طرح سے کوئی بیان نہیں کر سکتا. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام کے پاس گئے تو آدم علیہ السلام کے پاس سے ایک منٹ تعرض عليه أرواح ذريته فإذا مرت به روح المؤمن منهم سر بها وقال روح طيبة خرجت من جسد طيب وإذا مرت به روح الكافر منهم أثف منها وكرهها وساءه ذلك وقال روح خبيثة خرجت من جسد خبيث. ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا آدم فرد عليه السلام وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ودعا له بخير. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام سے سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، اور دوسری روایت میں کہ مرحبا بابن ونبی، جیسے کہ دوسرے انبیاء کہتے ہیں کہ جیسے بخاری کی روایت میں ہے مالک بن صعصع کی کہ مرحبا بأخ ونبی، مرحبا بأخ ونبی، کہ ہر آسمان پر جن جن انبیاء سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ سب اسی طرح سے جواب دیتے ہیں سوائے آدم اور ابراہیم علیہ السلام، یہ دونوں کہتے ہیں کہ مرحبا بابن ونبی. ثم ارتقيا إلى السماء الثانية وفي السماء الثانية استفتح جبريل فقيل له من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بابني الخال يحيى وعيسى بن مريم فرحبا ودعوا لي بخير. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. پھر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان سے پھر دوسرے آسمان کی طرف گئے تو وہاں پر بھی پہلے آسمان کی طرف جبریل امین نے کھولنے کے لیے کہا تو وہاں پر کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا کہ جبریل. پھر پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو کہا کہ میرے ساتھ محمد ہیں. تو پھر اس طرح ان کے ساتھ دروازہ کھولا گیا. دروازہ کھولنے کے بعد کہتے ہیں کہ پھر وہاں پر دو نبیوں سے ملاقات ہوئی، عیسیٰ اور یحییٰ.
کہ ان دونوں سے ملاقات ہوئی اور فرمایا کہ وہما ابن خالۃ، تو ان دونوں نے بھی آپ کا استقبال کیا، خیر مقدم کیا اور کہا کہ مرحبا بأخ ونبی. ثم عرج بهما إلى السماء الرابعة فذكر مثل هذا ووجدوا إدريس ورحب بهم ودعا لهم بخير. ثم في السماء الخامسة وجدوا هارون، وفي السماء السادسة وجدوا موسى صلى الله على نبينا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ویسے شاید یہاں پر ان سے تیسرے آسمان کا چھوٹ گیا. تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ مرحبا بأخ ونبی. اور اسی طرح پھر چوتھے آسمان کے اوپر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. اسی طرح پھر پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. سب کے سب یہی جواب دیتے ہیں مرحبا بأخ ونبی. ثم عرجوا إلى السماء السابعة. اسی طرح پھر چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، جیسے کہ مالک ابن صعصع کی روایت کا میں نے حوالہ دیا تو اس میں یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے بھی یہی جواب دیا کہ مرحبا بأخ ونبی. اس کے بعد فرماتے ہیں مالک ابن صعصع کی روایت میں فلما جاوزت بکا قیل ما ابکاک قال یا رب هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل من امته افضل مما يدخل من امتي. کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ جب میں وہاں سے آگے بڑھا تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. ان سے پوچھا گیا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، یہ جو نوجوان ہیں میرے بعد جن کو بھیجا گیا نبی بنا کر کے، ان کی امت سے اتنے زیادہ لوگ داخل ہوں گے جتنے میری امت سے داخل نہیں ہوں گے. یعنی میری امت میں جتنے لوگ جنت میں جائیں گے اس سے کئی گنا زیادہ اس نبی کی امت سے جنت میں جائیں گے. تو اس بنا پر، رشک کے بنا پر ان کو رونا آ گیا. پھر آخر میں جب واپس آتے ہیں تب واپس موسیٰ علیہ السلام سے واپس ملاقات ہوتی ہے. وجدوا سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام جالسا على كرسي عند باب البيت المعمور. البيت المعمور هو قبلة السماء، كما أنه يوجد لأهل الأرض قبلة وكعبة، كذلك يوجد لأهل السماء كعبة. هذه الكعبة اسمها البيت المعمور فهي كعبة السماء. تو کہتے ہیں کہ ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو اس میں بھی مختلف روایتیں ہیں. انہوں نے یہ بیان کیا کہ وہاں پر وہ کرسی کے اوپر بیت المعمور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. دوسری روایتوں میں اس طرح سے کہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور کچھ روایتوں میں اس طرح سے بھی ہے کہ وہاں پر ایک باغ کے اندر ان کی ملاقات ہوئی ابراہیم علیہ السلام سے. جو بھی وہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو وہاں پر کہتے ہیں کہ وہ بیت المعمور کے پاس تھے. دوسری روایت میں جو مالک ابن صعصع والی روایت ہے اس میں یہ ہے کہ فروفی علی بیت المعمور، کہ بیت المعمور میرے لیے بلند کیا گیا اس طرح سے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ بیت المعمور وہ آسمان والوں کا قبلہ ہے. کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارا جو کعبہ ہے بالکل اس کے اوپر ہے، اللہ بہتر جاننے والے ہیں. تو وہاں پر روزانہ فرشتے داخل ہوتے ہیں اور ایک دن میں تقریباً 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں. جب کوئی ایک فرشتہ اس میں داخل ہو گیا قیامت تک اس کو دوسری مرتبہ داخل ہونے کی نوبت نہیں آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے زیادہ فرشتے ہیں. هذه الكعبة التي في السماء البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، ثم يأتي في اليوم الثاني غيرهم ثم غيرهم. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه الذين دخلوا لن يأتيهم دور ليدخلوا مرة ثانية حتى يوم القيامة من كثرة أعداد الملائكة. فسلم النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا إبراهيم فدعا له ورحب به، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت المعمور وصلى في داخله. ثم لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد ويرتقي قال له سيدنا إبراهيم يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر الصحابة الكرام بهذا السلام من سيدنا إبراهيم، والصحابة أخبروا من بعدهم ومن بعدهم أخبر من بعدهم، هكذا جيلا عن جيل من المسلمين حتى وصل إلينا. وأنا أنقله لكم بالسند المتصل أن سيدنا إبراهيم يسلم عليكم، فنقول له وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
کہتے ہیں کہ پھر ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے آپ کا استقبال بھی کیا. اس کے بعد بیان فرمایا کہ اپنی امت سے میرا سلام کہنا. تو یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح نقلاً بعد نقل ہم سے سند متصل کے ساتھ یہ ابراہیم علیہ السلام کا سلام پہنچا ہے تو ہم بھی ان کو کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وأيضا أخبره سيدنا إبراهيم قائلا وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان واسعة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نام ایک پیغام بھیجا کہ آپ اپنی امت کو یہ بھی بتلا دینا کہ جنت بالکل چٹیل میدان کی طرح ہے کہ جس کی مٹی تو بہت عمدہ ہے کہ بالکل مشک و عنبر سے اس کی مٹی بنائی گئی ہے لیکن وہ بالکل چٹیل ہے کہ اس کے اندر آپ کو درخت اگانے ہیں. اور درخت کیسے اگائیں گے؟ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ کہ یہی وہ تسبیحات ہیں کہ جتنی ہم زیادہ تسبیحات پڑھتے جائیں گے اتنے زیادہ درخت ہمارے لیے لگا دیے جائیں گے. أخبرنا هذا وأوصانا حتى نكثر من غراس الجنة. ثم تابع سيره النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا على واد فسمع صوتا منكرا قال يا جبريل ما هذا الصوت؟ قال هذا صوت جهنم تقول ائتني بأهلي وما وعدتني فقد كثر سلاسلي وأغلالي وسعيري وزقومي وحميمي وحجارتي وقد بعد قعري واشتد حبري فأتني بما وعدتني. پھر کہتے ہیں کہ پھر وہاں سے آگے بڑھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ناپسندیدہ آواز سنی یعنی گھبراہٹ والی اس طرح کی. تو آپ نے پوچھا کہ یہ جبریل یہ کیسی آواز ہے؟ تو جبریل امین نے فرمایا کہ یہ جہنم کی آواز ہے جو کہہ رہی ہے کہ جلدی سے بھیج دو میرے اندر ان کو جس کو آپ نے بھیجنے کا وعدہ کیا ہے اس لیے کہ میری زنجیریں بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے میرے اندر پتھر اور جو ایندھن ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے اور میں مجھ سے رہا نہیں جا رہا. جلدی سے بھیج دو جن کو بھیجنا ہے جہنم کے اندر. نعوذ باللہ من النار ونعوذ باللہ من اہل النار. اللہ کے ہم پناہ چاہتے ہیں آگ سے. في النار رأى عذابا شديدا ولكن بالإضافة لكل أنواع العذاب التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في داخل النار رأى النبي صلى الله عليه وسلم قوما يأكلون الجيف فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يغتابون الناس. پھر کہتے ہیں کہ جہنم کو انہوں نے دیکھا تو اس میں مختلف لوگوں کو دیکھا جن کو عذاب دیا جا رہا تھا. تو اس طرح کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ چھیچھرے کھا رہے ہیں یعنی جو گوشت میں جو ناپسندیدہ اور بالکل جسے ہم پھینک دیتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں کھا رہے ہیں. تو پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے. ورأى صلى الله عليه وسلم رجالا لهم بطون كبيرة كالبريد وفي داخل بطونهم الحيات وهذا إضافة لكل عذاب جهنم. كلما نهض أحدهم خر ومع كل هذا العذاب يقول اللهم لا تقم الساعة لا تقم الساعة. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء أكلة الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. کہتے ہیں کہ پھر کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ بہت بڑے بڑے تھے اور ان کے پیٹوں کے اندر سانپ بھرے ہوئے تھے اور وہ بالکل عجیب و غریب حرکتیں کر رہے تھے مطلب لڑک رہے تھے اس طرح سے. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ یہ ربا اور سود خوری کرنے والے لوگ. لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس کہ جسے شیطان یا جنات لگ جائے تو جیسے وہ لڑکھڑاتا ہے جس طرح سے ہوتا ہے تو وہ اسی طرح سے اٹھیں گے. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النار رجالا لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ورأى أيضا قوما ترضخ رؤوسهم بالصخر
كلما ربخت عادت كما كانت لا يفتر عنهم من ذلك شيء. فقال يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة. تو اسی طرح سے انہوں نے دوسرے مختلف لوگوں کو دیکھا کہ جن کو مختلف طرح کے عذاب دیے جا رہے تھے، جیسے کہ نماز کو چھوڑنے والوں کو بہت سخت عذاب دیا جا رہا تھا، اور جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا ہے کتابوں میں بھی کہ ایک طرف سے اس کو ہتھوڑے وغیرہ سے مار دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا سر کچل دیا جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر میں وہ واپس صحیح سالم ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ مارا جاتا ہے. تو اسی طرح سے ان کو عذاب دیا جاتا رہے گا جو نماز وغیرہ میں کوتاہی کرتے ہیں. رجالا تقرب شفاههم بمقارب من نار. فقال يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. نعوذ بالله. پھر انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو بہت ہی سخت عذاب دیا جا رہا ہے جس سے بدبو وغیرہ بھی آتی ہے. تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو تو اچھی باتوں کا اور بھلائی کا حکم کرتے تھے لیکن خود کو بھول جاتے تھے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے جہنم کے تمام طرح ہر طرح کے عذاب سے. ثم رأى أيضا النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى، وهي شجرة عظيمة ينتهي إليها علم الخلق لا علم لهم بما فوقها. قال صلى الله عليه وسلم ورفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها كأنه قلال هجر وورقها كأنه آذان الفيلة وفيها الياقوت والزمرد. ومن عظمة جمال وهيبة سدرة المنتهى خر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا لله. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا. سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو جو ہمارے یہاں پہ ہوتے ہیں عام طور پر جس پر بیر ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی عجیب و غریب اور کافی بڑا درخت ہے سدرۃ المنتہا. اب اس کو منتہا اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پر سب کی پہنچ ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ جبریل امین بھی وہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے، کوئی وہاں سے آگے جا نہیں سکتا. تو سب کی مطلب حدود ختم ہو جاتی ہے، اسی لیے اس کو منتہا کہتے ہیں. اور سدرہ اس لیے کہ وہ بیری جیسا درخت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے عجیب و غریب رنگ تھے اور اس کے اوپر جو پھل لگے ہوئے تھے بیر کے تو وہ اتنے بڑے تھے جیسے کہ قلال و حجر، کہ حجر جو ایک عرب میں مقام ہوا کرتا تھا اور وہاں کے مطلب مٹکے وغیرہ گڑھے جو ہوا کرتے ہیں بڑے بڑے وہ مشہور تھے. کہتے ہیں کہ اس کے برابر بیر تھے اس کے، اور اس درخت کے پتے اتنے بڑے تھے جیسے کہ ہاتھی کے کان. آذان الفیلہ کہ ہاتھی کے کان کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے اس کے پتے تھے اور بہت ہی عجیب و غریب. اور وہاں پر یاقوت اور زمرد اور عجیب و غریب رنگ دیکھے تو کہتے ہیں کہ یہ رنگ دیکھ کر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر سجدے میں گر گئے. وأيضا في ذاك المكان رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الحقيقية له 600 جناح لم ير أجمل منها. اور کہتے ہیں کہ اسی مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا کہ ان کے 600 پر تھے، 600 اور ہر پر عجیب و غریب تھا. تو اس طرح ان کو اصلی صورت میں وہیں پر دیکھا. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین کئی ہزاروں مرتبہ آئے، ہزاروں مرتبہ وہی لے کر کے آئے، لیکن وہ بسا اوقات کسی اچھے صحابی کی شکل میں آتے تھے، دحیہ کلبی کی اور اس طرح کی دوسری صورتوں میں آیا کرتے تھے، کبھی اجنبی کی صورت میں اور کبھی اس طرح سے کہ آتے تھے لیکن کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا. تو مختلف صورتوں میں شکلوں میں آتے تھے اور وہاں پر آپ نے ان کو اصلی صورت میں دیکھا. وفي ذاك الموقف أتي النبي صلى الله عليه وسلم ب3 أقداح، قدح فيه لبن وقدح فيه عسل وقدح فيه خمر. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذ الذي فيه اللبن فشرب فقيل له أصبت الفطرة أنت وأمتك. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے. اسراء کے موقع پر جب آپ بیت المقدس پہنچے تو وہاں پر آپ کے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے تھے، شراب کا اور دودھ کا. اور جب آسمانوں پر گئے تو وہاں پر آپ کے سامنے سدرۃ المنتہا کے پاس 3 پیالے پیش کیے گئے، دودھ کا، شہد کا
اور شراب کا. تو آپ نے ان تینوں میں سے آپ کو اختیار تھا جو بھی لینا چاہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لیا تو آپ کو کہا گیا کہ آپ نے فطرت کو پایا, آپ نے بھی, آپ کی امت نے بھی. الحمدللہ. ثم أتى على واد ريحه طيبة ريح المسك فقال يا جبريل ما هذه الريح الباردة الطيبة وريح المسك وما هذا الصوت الجميل؟ قال هذا صوت الجنة تقول يا رب ائتني بأهلي وبما وعدتني. پھر کہتے ہیں کہ جہنم سے آپ کا گزر ہو گیا اور پھر ایک وادی سے آپ کا گزر ہوا تو بہت ہی اچھی خوشبو آنے لگی اور بہت ہی اچھا منظر تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو جبریل امین نے فرمایا کہ یہ جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اور ویسے بھی جنت کی خوشبو کئی سالوں پہلے آتی ہے, 500 سال پہلے یا اس طرح سے. اور یہ جو ہم نے پورا دیکھا ابھی کہ جو ستارے دیکھے کہ اتنے بڑے بڑے ستارے جو صرف ہماری گیلیکسی کے, اور اس طرح کی کئی گیلیکسیاں, کئی کہکشاں ہیں جس کا ابھی تک انکشاف نہیں ہوا. تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے متعلق جو قرآن میں بیان فرمایا, سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض, کہ اس جنت کی طرف آگے بڑھو اور دوڑ لگاؤ, کمپٹیشن کرو کہ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں سے بھی زیادہ ہے. اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب یہ کون اور کائنات اتنی بڑی ہے تو اللہ نے اس سے بھی بڑی جنت کا وعدہ کیا. اور اس سے ہمیں وہ حدیث سمجھ میں آتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے ادنا جنتی ہوگا, یعنی سب سے آخر میں جنت میں جائے گا, اور یعنی ہو سکتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے اس کو جہنم میں پھینکا گیا, تو پھر جب وہ اس کو نکال دیا جائے گا اس کے بعد بخاری کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس آئے گا تو وہ اللہ سے کہے گا کہ یا اللہ مجھے جنت میں تو نہیں, کم سے کم جنت کے قریب ہی لے جا. تو اللہ کہیں گے کہ پھر تو اس سے زیادہ کا سوال نہیں کرے گا؟ کہا کہ نہیں کروں گا. تو اللہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے تو جنت کے قریب ہی چلا جا. پھر جب وہ جنت کے قریب چلا جائے گا تو پھر دیکھے گا کہ ارے کیا مزے ہیں وہاں پر, لوگ کیا مزے کر رہے ہیں اور کتنی اچھی خوشیاں ہیں, کیا چیزیں ہیں, کیا نعمتیں ہیں. تو اس کو بھی خواہش ہوگی کہ یار اللہ مجھے بھی جنت میں داخل کر دے. تو واپس اللہ کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ یا رب ادخلنی الجنہ, یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے. تو اللہ کہیں گے کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ اس سے زیادہ کا تو سوال نہیں کرے گا, کہا کہ کر دینا, آپ تو بہت ہی زیادہ رحم کرنے والے ہیں ایسے ویسے. تو اللہ کہیں گے ٹھیک جنت میں داخل ہو جا. تو وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ داخل ہوگا لیکن اس کو ایسا لگے گا کہ جنت ہاؤس فل ہے, پوری بھر گئی ہے. تو وہ واپس آئے گا کہ اللہ جنت تو پوری بھر گئی. اللہ کہے گا کہ نہیں. تو پھر وہ بار بار اس کو اس طرح سے بھیجا جائے گا. تو وہ بندہ کہے گا اتسخر منی وانت الملک, کیا آپ مجھ سے اس طرح کی مذاق کرتے ہیں؟ آپ تو اتنے بڑے بادشاہ, آپ اللہ ہو کر کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو ہنسی آ جائے گی اور کہیں گے کہ جا, جتنی بڑی دنیا تھی اس سے 10 گنا زیادہ بڑی جنت میں نے تجھ کو دی. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ 70 گنا بڑی, کہ جتنی بڑی دنیا ہے آج, یعنی دنیا سے مراد کے جتنے بھی ہمارے یہ ایشیا یعنی ہندوستان ہے, جتنے بھی ملک ہیں اور جتنا پانی وغیرہ سب کچھ آ گیا اس سے 10 گنا زیادہ. تو یہ ہم کو سمجھ میں آتا ہے جو ہم نے ستارے دیکھے کہ ایک ستارہ اتنا بڑا ہے کہ اگر ہوائی جہاز گھومتا رہے تو گھومتے گھومتے اس کو 1100 سال لگ جائیں گے تب جا کر کے اس کا ایک چکر ختم ہوگا. تو اس سے ہمیں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنت اللہ نے کتنی بڑی بنائی. اور یہ ادنا سے ادنا جنتی کو اتنی جنت, اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, ادنا سے ادنا جنتی کو اتنی جنت کہ جو پوری دنیا سے 10 گنا بڑی ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا فرمائے اور اس کے اعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ جیسا ہم نے ابھی ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ہمارے نام سنا کہ جنت بالکل چٹیل ہے, اور اسی طرح سے دوسری روایت میں بھی آیا ہے کہ جنت میں کوئی اپنے اعمال کی بدولت داخل نہیں ہوگا, بلکہ جنت میں داخلہ یا ہماری اصطلاح یا عام بول چال کے مطابق کہہ لیجئے کہ جنت کا جو ٹکٹ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ملے گا.
اور اس میں جو درجات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال وغیرہ کے اعتبار سے یا جس کا بھی جو ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ جسے جو کچھ دینا چاہیں گے اس کو اعتبار سے دیں گے. کسی کو جنت الفردوس میں, کسی کو جنت النعیم میں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بہتر سے بہتر مقام عطا فرمائے. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من نعيم الجنة ورأى فيها حبائل اللؤلؤ, رأى ترابها المسك, رأى أنهارا من لبن لم يتغير طعمه, وأنهارا من خمر لذة للشاربين, وأنهارا من عسل مصفى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعد لعباده الصالحين ما لا عين رأت. اب یہ وہ جنت سے متعلق احادیث وغیرہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معراج کے سفر میں جنت کی بہت ساری نعمتوں کو دیکھا, اور ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھی بیان فرمایا کہ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں, اور جس کا قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ. تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں بہترین نہریں بنائی ہے اور بہترین انتظام کیا ہے. اب اسی کے پیش نظر میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم بعد میں سنیں گے موت سے متعلق ایک بات, تو میں چونکہ بھول گیا تھا ابھی یاد آ گیا. تو دیکھیے ہم میں سے ہر شخص کوئی چاہتا نہیں کہ مر جائے, نہ میں چاہتا ہوں نہ آپ چاہتے ہیں کہ ابھی ہماری موت واقع ہو جائے. اللہ ہم سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. لیکن ہم جتنا اس سے زیادہ ڈرتے ہیں وہ اتنی زیادہ ڈرنے کی بھی چیز نہیں ہے, اس لیے کہ مومن کے لیے بہت اچھی نعمت, جس طرح ہماری زندگی نعمت ہے اس طرح سے موت بھی نعمت ہے. ہمارے جب کسی یعنی عزیز یا اقارب کا یا دوست کا احباب کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم غمگین ہو جاتے ہیں اور آنکھ میں سے آنسو بہتے ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے, ہونا بھی چاہیے. لیکن اس وقت ہمارے دل کی عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے, ہمیں کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بیچارہ چلا گیا. ایسا ہوتا ہے کہ بیچارہ چلا گیا, ابھی نوجوان تھا یا ابھی اتنی عمر تھی, ابھی یہ ہوا وہ ہوا اور چلا گیا. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. وہ چلا گیا تو وہ اسی کو پتا ہے کہ وہ کتنے اچھے مقام پر فائز ہے اور وہ کتنی اچھی جگہ پر چلا گیا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم. ایک روایت کے مطابق غزوہ احد میں جو شہید ہوئے تھے ان سے متعلق ہے, یا غزوہ بدر یا غزوہ بیر معونہ کے جو شہداء تھے ان میں سے کسی کے متعلق. لیکن زیادہ تر علماء کا قول یہی ہے اور وہی راجح قرار دیا جاتا ہے کہ غزوہ احد میں شہید ہونے والے جو صحابہ کرام تھے ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل کر دیا اور وہ آپس میں خوشیاں مناتے ہیں, اور جو ابھی ان کے بھائی ان تک نہیں پہنچے تو ان کے لیے بھی وہ اچھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو جلدی سے پہنچا دے. تو میں نے تقریباً کئی سالوں پہلے کسی ایک عالم کے متعلق سنا تھا, یعنی ان کا ایک بیان سنا تھا جس میں انہوں نے یہ بات بیان کی تھی کہ دیکھیں ہم میں سے ہر کوئی ناپسند کرتا ہے اس دنیا سے جانے کو, لیکن اس کی ایک مثال ایسی ہے جیسے ہم میں سے کوئی مر جائے کہ ماں کے پیٹ کے اندر 2 جڑواں بچے ہیں. جڑواں بچے, اب جڑواں بچے ہیں, ظاہر سی بات ہے, یعنی ایک مثال کے طور پر ہے, تو اس طرح کی حقیقت یا وہ نہیں ہوتا, مثال کے لیے ہے کہ 2 جڑواں بچے ہیں. جڑواں بچے ماں کے پیٹ کے اندر ساتھ میں کھانا کھا رہے ہیں اور سب کچھ ان کا ساتھ میں ہو رہا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ماں کے پیٹ سے بچے آئیں گے تو دونوں ساتھ میں تو آئیں گے نہیں, پہلے ضرور کوئی ایک آئے گا پھر دوسرا آئے گا. تو ایک ماں کے پیٹ سے آیا تو وہ تو بہت خوشیاں مناتے ہیں, لوگ یہاں پر مٹھائیاں وغیرہ تقسیم کرتے ہیں کہ چلو بچہ ہوا, یہ ہوا وہ ہوا, اور بیچارہ وہاں پر ایک اندر غمگین ہے کہ میرا بھائی چلا گیا, اس کا کیا ہوگا, یہاں پر کتنا اچھا آرام تھا, کچھ کرنا نہیں تھا, ایسے ہی کھانا پینا ملتا تھا. تو یہ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جب یہاں سے کوئی انتقال کر جاتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیچارہ کیسے مر گیا, بیچارہ کہاں ضائع ہو گیا, لیکن ایسا نہیں ہوتا, وہ یہاں سے بھی اچھے مقام پر چلا گیا, اس لیے کہ وہاں کی نعمتیں بالکل دائم ہے. اور اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں بیان فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور یہ دنیا کے متعلق ہے کہ دنیا خوف اور حزن کی جگہ ہے, کہ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا انسان نہیں, یا جاندار بھی کہہ سکتے ہیں ہم, کہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو خوف اور حزن سے دوچار نہ ہو. ہر ایک کو خوف لگا رہتا ہے, ڈر لگا رہتا ہے, کبھی بیماری کا, کبھی کسی چیز کا, کبھی مر جانے کا, کبھی ہلاک ہو جانے کا, ہر ایک کو خوف لگا رہتا ہے. اور حزن بھی اور غم ہوتا رہتا ہے ہر ایک کو, کسی اس کے عزیز و اقارب کے اس دنیا سے چلے جانے سے, کسی کے بیمار ہو جانے سے, کوئی چیز ضائع ہو جانے سے, یا کچھ انچہا ہو جانے
جو نہیں چاہتا تھا ایسا ہو جانے سے انسان کبھی غمگین ہو جاتا ہے. تو دنیا کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہی رہتی ہے. کچھ ضائع ہونے پر, کچھ فوت ہونے پر, کچھ نہ ہونے پر انسان غمگین ہو جاتا ہے, لیکن آخرت میں ایسا کبھی نہیں ہوگا. جیسا کہ انہوں نے آخر میں بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسی نعمتیں ہیں ما لا عین رأت, کہ جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی. اور اسی وجہ سے کچھ علماء یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا, لیکن اس سے کئی گنا ایسی نعمتیں ہیں جن کا اللہ نے کچھ تذکرہ ہی نہیں کیا, اس لیے کہ وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. ہم ان کو نہیں سمجھ سکتے. اور کیسے سمجھ سکتے؟ اس لیے کہ ہماری جو سوچ ہے, ہمارا جو تصور ہے وہ بہت ہی زیادہ محدود ہے, اس سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے. جیسے کہ اس کی ایک مثال, 1400 سال پہلے کوئی اگر ہوائی جہاز کی باتیں کرتا تو لوگ اس کو کیا کہتے کہ پاگل ہو گیا ہے. ایسے کیسے لوگ اڑیں گے آسمانوں کے اوپر اتنے ساتھ, اور ان کے ساتھ اتنا زیادہ سامان بھی ہو, یہ بھی ہو, وہ بھی ہو. تو اس طرح کی چیزیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اگر ہم غور کریں تو ایسی باتیں بیان کی ہے کہ ہر زمانے والے اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. ہر زمانے والے ایسی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور اسی لیے بیان فرمایا کہ ما لا عین رأت, ایسے اچھے منظر خوشنما کہ جو کسی آنکھ نے نہ دیکھے. اور اس کے بعد میں سب سے آخر میں فرمایا کہ کسی نے سوچا تک نہیں. اب یہ بہت بڑی بات ہو گئی. یہ تو ہم نے سمجھا کہ چلو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, کسی کان نے سنا نہیں, لیکن کسی دل نے سوچا بھی نہ ہو, یہ بہت بڑی بات ہو گئی. اس لیے کہ کبھی ہم ایسے ہی سوچتے ہیں تو ہوتا ہے نا, میں اپنی بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے آپ کا بھی اس طرح کا ہو کہ کاش کہ اتنے زیادہ میرے محلات ہوتے, بنگلے ہوتے, کچھ اتنی پراپرٹی ہوتی, ایک سے ایک عمدہ سے عمدہ گاڑیاں مرسیڈیز وغیرہ ہوتی. ہوتا ہے کہ انسان کا ظاہر سی بات ہے, ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ہوتا ہے اس طرح کا تھوڑا بہت. تو اس طرح کی چیزیں ہمارے تصور میں ہوتی ہے کہ اتنا زیادہ. اب ہم سوچتے کتنا سوچیں گے. کہتے ہیں کہ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں, اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. اور خود اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں قرآن میں کہ صدقنا وعدہ, کہ جب جنتی لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے تو وہاں پر وہ کہتے ہیں الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں ساری نعمتیں دی اور اس نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا بالکل پورا کر دیا اس کو. اس لیے کہ قرآن میں, حدیث میں جتنے بھی وعدے کیے گئے, جتنے بھی جنت کے صفات بیان کیے گئے, وہ سارے کے سارے جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اس وقت ہم کو عین الیقین, حق الیقین سب کچھ آ جائے گا. اور اس وقت ہم اپنے دل سے اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے ہمیں کتنا اچھا مقام عطا کیا, کتنی زیادہ نعمتیں عطا کی. اللہ ہم سب کو عطا کرے اور آخرت کی فکر کرنے کی. ولا علم سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال صلى الله عليه وسلم فمضيت فإذا أكثر أهل الجنة فقراء المهاجرين وضرار المسلمين ولم أرى أحدا أقل من الأغنياء والنساء وفي الجنة. کہتے ہیں کہ جنت کے اکثر لوگ فقراء اور مساکین ہوتے ہیں, تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہم کو ان کی لسٹ میں بنایا ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی اور اچھی نعمت ہے کہ دنیا کی زندگی چند سال کی ہے, گزر جائے گی, اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو جلدی سے جنت میں داخل کر دیں گے. النبي صلى الله عليه وسلم نهر الكوثر وهو نهر في الجنة حافتاه من ذهب شاطئاه عليه اللؤلؤ والمرجان والدر المجوف ومجراه من على الدر والياقوت وتربته أطيب من المسك ماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج آنيته كعدد النجوم من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. پھر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ میں نے کوثر نہر دیکھی. کوثر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خصوصی تحفہ دیا ہے کہ وہ کوثر ایسی تھی کہ جس کے دونوں کنارے سونے کے تھے اور اس میں بہت ہی زیادہ ہیرے وغیرہ جڑے ہوئے تھے, اور اس کے پاس قریب میں بہت سارے برتن رکھے ہوئے تھے پانی پینے کے, جسے آب خورے بول لیتے ہیں یا ہم اپنی زبان کے متعلق گلاس جسے بول لیتے ہیں, کہ وہ اتنے زیادہ گلاس تھے کعدد نجوم السماء, کہ جتنے آسمان کے ستارے کتنے ہیں اس کے بقدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوثر کے پاس گلاس وغیرہ رکھے ہوئے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی, جو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو قیامت کے دن پلائیں گے کہ جو کوئی اس سے پیے گا تو اس کے بعد اس کو کبھی کوئی پیاس نہیں لگے گی. اور یہ عام طور پر جنت میں جانے سے پہلے کہا ہے کہ جب تک جنت میں نہیں جائیں گے پھر پیاس نہیں لگے گی. جنت میں جانے کے بعد تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرام ہی آرام رکھا ہے. اللہ عز وجل ان یکرمنا بشربۃ من نہر الکوثر بید النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی کے مبارک ہاتھ سے جام کوثر پلائے. ثم خرجا من الجنة فجيء بميزان فوضع إيمان الأمة في كفة وإيمان النبي صلى الله عليه وسلم في كفة فرجحت كفة إيمان النبي صلى الله عليه وسلم. پھر کہتے ہیں کہ وہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا گیا, یعنی جو ترازو ہوا کرتی ہے اس کے ایک پلڑے میں, اور اپنی پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان والا پلڑا جھک گیا. ثم وضع إيمان الأمة في كفة وإيمان سيدنا أبي بكر الصديق في أمة فرجحت كفة إيمان أبي بكر الصديق. پھر کہتے ہیں کہ پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا گیا اور دوسرے پلڑے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان رکھا گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان والا پلڑا جھک گیا. ثم وضع إيمان الأمة في كفة وإيمان سيدنا عمر في كفة فرجحت كفة عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. پھر کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا گیا اور پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان والا پلڑا جھک گیا. ثم بعد هذا عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى ظهر لمستوى يسمع صريف الأقلام وهو صوت ما تكتبه الملائكة من أرضية الله ووحيه وما ينسخونه من اللوح المحفوظ ما شاء الله أن يكتب ويرفع من أمر الله سبحانه وتعالى. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ بلند کیا گیا سدرۃ المنتہا کے آگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم چلنے کے آواز سنے. قلم سے یعنی جو لوگوں کی تقدیریں وغیرہ ایک روایت کے مطابق لکھی جاتی ہے, دوسری روایت کے مطابق لوح محفوظ جو اصل کتاب ہے اس میں سے اس کی کاپی کی جاتی ہے اور پھر بعد میں دی جاتی ہے کہ آج یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے جو بھی ہو, تو اس کے مطابق یا تو وہ نسخ کرتے ہیں یعنی کاپی کرتے ہیں لوح محفوظ سے یا تقدیر لکھتے ہیں جو بھی, کہ وہاں پر انہوں نے آواز سنی قلم کے چلنے کی. وأيضا في المعراج فرض الله على المسلمين 50 صلاة في اليوم ثم خففها إلى 5 وأبقى ثوابها ب50 إكراما للحبيب المصطفى صلى الله عليه. پھر جیسا کہ مالک ابن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے 50 نمازیں فرض کی کہ 50 نمازیں اپنی امت کے لیے. تو اسی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازوں کو لے کر آ رہے تھے واپس. تو واپسی میں موسیٰ علیہ السلام سے واپس ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا لے کر آئے, کیا ہوا؟ تو کہا کہ 50 نمازیں فرض کی گئی. تو کہا کہ تیری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی, میں نے عالجت بنی اسرائیل اشد المعالجہ, میں نے بنی اسرائیل کو بہت سنبھالا اور بہت کچھ کیا لیکن وہ نہیں پڑھ پاتے تھے, تو جاؤ اور اس میں کچھ کمی کروا کر کے آؤ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دی, 40 ہو گئی. تو اس طرح سے بار بار آتے گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہاں تک کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں کر دی. اور پھر یہ بھی کہہ دیا گیا کہ وہی خمسون کہ وہ پڑھنے میں تو 5 ہے لیکن ثواب کے اعتبار سے 50 برقرار ہے. تو جو کوئی ایک نماز پڑھتا ہے تو اس کو 10 نماز کا ثواب ملتا ہے. اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان فرمایا, من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها وسلم. ثم انتهت رحلة المعراج. پھر کہتا ہے کہ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا سفر پورا ہوتا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ نماز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے.
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر بلایا اور وہاں پر نمازیں دی، اور باقی احکام جتنے بھی ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر نازل کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ایک مختصر، کیونکہ ابھی 15 منٹ باقی ہے تو انشاءاللہ 2 منٹ کی دعا کر لیتے ہیں، پھر وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیے کہ جنت کا تذکرہ ہوا تو اسی کی مناسبت سے ہم اللہ سے جنت مانگ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم انا نسألک من فضلک، اللہم انا نسألک من فضلک، اللہم انا نسألک من فضلک۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے ہم سب کو مومن بنایا، علماء میں شامل فرمایا۔ یا اللہ یہ محض تیرا ہی فضل و کرم ہے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کے والدین کی، عزیز و اقارب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کے گھر والوں کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہم نے ابھی جنت سے متعلق کچھ باتیں سنی، یا اللہ ہم کو بھی جنت الفردوس کا بہتر سے بہتر وارث بنا دے، اور اپنے فضل و کرم سے آسانی کے ساتھ یا اللہ جنت میں داخلہ مرحمت فرما۔ تو ہی عطا کرنے والا ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ اور یا اللہ دنیا کے اندر جتنی بھی پریشانیاں، مصیبتیں وغیرہ ہوا کرتی ہے، یا اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے لیے آسان کر دے۔ یا اللہ آج کل جو وبائیں وغیرہ چل رہی ہے اس سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، ہمارے عزیز و قریب والدین اور جتنے بھی احباب ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، یا اللہ ان تمام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، آپ ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہم سب کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ یا اللہ جنت الفردوس میں تیرے پیارے نبی کی معیت عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرما۔ ہم تو اس کے لائق نہیں، لیکن یا اللہ آپ جسے چاہیں بہتر سے بہتر عطا فرماتے ہیں۔ ہم آپ ہی سے سوال کرتے ہیں، یا اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے فضل و کرم سے عطا فرما، آپ ہی عطا کرنے والے ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد في ليلة تتزيا بالنور والإشراق جبريل جاء النبي يدعوه فوق البراق